معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ غالباً دوسری مرتبہ ہے جو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کے لیے میں محترمی مکرمی حضرت علامہ مولانا مفتی عباس صاحب قبلہ اور دیگر منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کچھ آپ کے سامنے سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ امید ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چیزیں بھی ہم سماعت کریں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ ذکر کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم قرآن پاک سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً ہمیں سننے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن سننے کے ساتھ ہم پر یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم سے وہ کس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ جان کر، وہ سیکھ کر، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو بلند رہنا ہے، خواہ دنیا کے اعتبار سے خواہ آخرت کے اعتبار سے، تو آپ کو سچا پکا مومن ہونا پڑے گا۔ اور ایک مسلمان سچا پکا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع نہ کرے، علماء کرام شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جو پیغام آپ تک پہنچا دے، جب تک اس پر عمل نہ کرے، اس وقت تک آپ اور ہمارا سماج مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور جب تک مکمل ایمان والا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ شخص، وہ سماج، وہ فرد نہ تو دنیا کے اعتبار سے بلند ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے بلند ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں غیروں کی طرح یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم بلڈنگ بنا لیں تو ہم مرتبے والے ہیں، ہم بہت زیادہ پیسے کما لیں تو ہم مرتبے والے ہیں، اور ہماری حیثیت عہدے کے اعتبار سے بہت بڑی ہو جائے تو ہم بہت مرتبے والے ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ بتایا کہ ایک انسان کو بلند ہونے کے لیے اسے کامل ایمان والا ہونا ضروری ہے، یعنی شریعت اسلامیہ کے روح سے اسے چاہیے کہ عقیدے کو مضبوط کرے، اور عقیدے کے مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فرض نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اولاد والا ہو تو اس کی تربیت بہترین کرے،
اور شوہر بیوی والے ایک دوسرے کے حقوق کی پورے طور سے رعایت کریں، ماں باپ ہو تو ان کا رسپیکٹ کریں، ان کی عزت دیں، تجارت کریں، دولت حاصل کرنا ہے تو دولت جائز طریقے پر حاصل کریں، بلڈنگیں بنانی ہیں تو جائز طریقے پر حاصل کریں، اسی طرح عہدے حاصل کرنے ہیں تو جائز طریقے پر حاصل کریں۔ یعنی ایک مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارے، خواہ اسے دنیا حاصل کرنا ہو خواہ اسے آخرت حاصل کرنا ہو، اسی میں اس کی بلندی ہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے، اسی میں اس کے آبرو اور عزت کی حفاظت ہے۔ تو آج ہمارے سماج کو اور ہماری قوم کو چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کا مطالبہ کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بات مانو اور علماء کی اتباع کرو۔ یہاں پر قرآن اور نبی کی بات ماننے کا حکم دیا گیا اور علماء امت اسلامیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ کو بتا دیں اس پر عمل کریں۔ اس دور میں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے علماء کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبی اکرم کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی رہنمائی کرنے والے ہیں تو علماء، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، اور ان کے نائبین یہی مفتیان کرام، یہی علماء اعظام ہیں۔ پچھلے زمانوں میں جب انبیاء کی نافرمانی کی گئی، ان کی باتیں نہیں مانی گئیں تو وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اے مسلمانوں، آج میں اس اسٹیج پر آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ علماء، یہ مفتیان کرام، یہ انبیاء کے نائبین ہیں، ان کی باتیں مانیں، ان کے بتانے کے مطابق اپنی زندگی سنواریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، کیونکہ اگر ان کی بات آپ نہیں مانیں گے تو یہ سمجھ لیجئے تباہی آپ کا مقدر ہوگا، پریشانی آپ کو لاحق ہوگی، مشکلوں سے آپ کو دوچار ہونا ہوگا۔ اگر آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے تو قرآن کے مطابق علماء کی اتباع کر لیجئے، ان کی باتیں مانیے اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی پورے طور سے کوشش کیجئے۔ آج ہم رمضان کے مہینے میں گزر رہے ہیں۔ رمضان اتنا معظم اور مکرم مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، مغفرتیں عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن اسی رمضان المبارک میں ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو کھلے عام کھاتے پھرتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ کا اتنا سخت حکم ہے اس تعلق سے کہ اگر کوئی شخص کھلے عام کھاتا ہے تو اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، اتنا سخت حکم ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارے سماج میں کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو قرآن کے حکم کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، نبی کے فرمان کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، علماء جو سمجھاتے ہیں، افہام و تفہیم کرتے ہیں، اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے دقت ہے، وہاں سے دقت ہے، وہاں سے پریشانی ہے۔ یقیناً ہمیں پریشانی ہے، لیکن کیا صرف پریشانی کی گفتگو کرنا ہی پریشانی کا حل ہے؟ اگر یہی حل ہے تو ایک بزنس کرنے والا گھر میں بیٹھ کر کیوں نہیں تبصرہ کرتا؟ گھر میں بیٹھ کر کیوں باتیں نہیں کرتا؟ صرف بات کر لے، اس کے معاملات حل ہو جائیں۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ بزنس میں جب تک کروں گا نہیں، کوشش نہیں کروں گا، محنت نہیں کروں گا، اس کی جو کمیاں ہیں اس کو نہیں دور کروں گا، اس کی جو اچھائیاں ہیں جب تک اس کو اختیار نہیں کروں گا، اس وقت تک میں بزنس اور تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بالکل جب تک
آپ اپنے اندر وہ خرابیاں یا ہمارے سماج میں وہ خرابیاں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، جو نبی کے فرمان کے خلاف ہے، جب تک اپنے اندر سے نکال کر اسے پھینک نہیں دیں گے، اسے ہٹا نہیں دیں گے، اسے دور نہیں کر دیں گے، اس وقت تک ہماری پریشانیوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہماری پریشانیوں کا حقیقت میں علاج قرآن و حدیث کے مطابق یہی ہے کہ ہم غلط باتوں کو چھوڑ دیں اور صحیح باتوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور نبی کے فرمان کے آگے اپنے سر کو جھکائیں پورے طور سے۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ بعض وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اس پر عمل کرنا ہم پر اخلاقی فرض ہے اور ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ حدیث جب صحیح ہے ناقدین کے اعتبار سے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلا عشرہ، پہلا 10 دن گزر چکا ہے رحمتوں کا، دوسرا 10 دن شروع ہو چکا ہے مغفرت کا، اور آخری 10 دن وہ جہنم سے آزادی کا ہوگا۔ تو ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ خود بھی رمضان میں رحمتوں کو سمیٹیں، رب کی مغفرتوں کو سمیٹیں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلانے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت پہلے رمضان شریف کے تعلق سے یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ ایک مسلمان پورے دن روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے اور بہت ساری پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، پھر رات میں اس پر 20 رکعت کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ دن بھر روزہ رکھا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے کہا جائے کہ ریسٹ کرو، آرام کرو۔ تو اپنے وقت کے نائب مفتی اعظم ہند مفتی شریف الحق علیہ رحمت و رضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، آپ نے بہت بہترین جواب دیا اعتراض کرنے والے کا، اور فرمایا اس کو یوں سمجھیے کہ بزنس کرنے کا اور تجارت کرنے کے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں جس میں آدمی بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ زیادہ اس کو فائدہ ملے۔ اسی طرح بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینے ایسے رکھے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک فرض آپ نماز پڑھیں تو 70 فرض نماز کا ثواب ملے، ایک نفل نماز آپ پڑھیں تو ایک فرض نماز کا ثواب ملے، تو یقیناً حضور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جس طرح ایک انسان تجارت میں اس طرح کہ زیادہ توجہ دیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو موقع دیا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، ریاضت کر کے، اگرچہ تھکن محسوس کریں، وہ اپنی اللہ کی برکتوں کو اور اس کی رحمتوں کو اور اس کے اجر و ثواب کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کر سکیں۔ تو یہ بالکل نہ تو عقل کے خلاف ہے، نہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات کرنے والے کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام اور مفتیان اعظام نے ہمیشہ ان کا منہ توڑ اور دندہ شکن جواب دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنا علاج چاہتے ہیں، اپنے اندر سدھار لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پریشانیوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور صبر و تحمل کے ساتھ مشکلوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پر فرض اور ضروری ہے کہ پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جائیں اور ہمہ وقت قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں اور علماء کے بتانے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاشرے کی اصلاح بہتر طریقے سے کرنے کی نوازش عطا فرمائے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔